یہ ہے امام حسین، مقصود کائنات ہے میرے بھائی، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ تم ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے 10 محرم کو موقع ملا تو فاتحہ دلا لیے، چنگے بنا لیے، نہیں ہے تو لائٹ لے لیے، نہیں کر سکتے۔ تمہارے گھر کے معاملے منجے سانچک نکاح خانی ولیمہ لائٹ لے لو، یعنی تو ڈارک لے کے 4 کر لو، ٹینشن نہیں ہے۔ مگر جب حسین کی بات آئی تو لائٹ یا کرنائچ کرنا ہے، یہ کرنائچ آپ کی محبت کا ثبوت ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کو علامہ عالمگیر اشرف صاحب کا سپورٹ چاہتا ہوں۔ 10 محرم الحرام کو شادی کر سکتے ہیں، شرعی مسئلہ ہے، مگر میں پوچھتا ہوں میرے دل میں غم حسین ہے، میں حسین کے در کا کتا ہوں۔ محرم آتا ہے تو طبیعت مچل جاتی ہے، دل کے پھپولے چھالے بن جاتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو خون سر چڑھ کے بولتا ہے، میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، میں حسین سے محبت میں تڑپتا رہوں یا بیٹے کا صحرا دیکھوں۔ اب شرعی مسئلہ کیا ہے بیان کیجئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ارے شریعت میں تو یہ بھی مسئلہ ہے، باپ کا جنازہ رکھ کے بیٹی کی ڈولی اٹھا سکتے، مگر کرتے کیا؟ کرتے نہیں کرتے۔ 365 دن میں 350 دن پڑے ہوئے، کر لو 10 محرم کچھ کہیں کو اٹکا رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پوچھنے والوں کو بھی شرم نہیں، 10 محرم کو شادی کر سکتے کیا؟ محرم میں شادی کائی کو کرتا رہے بڑے بھائی، دوسرے دن آپ مر گئے، نہیں تو یہ 10-15 دن ٹھہر گیا تو تیری بچی مر جانے والی ہے، داماد بھاگ جانے والا ہے۔ کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ پوچھنے والا رمضان میں شادی کر سکتے نہیں پوچھ رہا، پوچھنے والا بقرعید کی عید کو شادی کر سکتے نہیں پوچھ رہا، پوچھنے والا جو ہے سفر میں شادی کر سکتے نہیں پوچھ رہا، محرم ہی کہیں کو ملا رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا رکتا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ کہیں کو اتنی دشمنی میرے بڑے بھائی، کیا بات ہے، نہیں کہیں کو اتنا میرے بڑے بھائی، آپ کر سکتے نا میرے بڑے بھائی، آپ دن بھر کبھی بھی آپ بازار کو جا سکتے، نماز کے ٹائم پہ کہیں کو جاتا۔ کیا بات ہے، نہیں 365 دن اللہ دیا کر لو نا، 4 کرو یارو۔ شریعت میں مسئلہ ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کتنی بیویاں لا سکتا؟ بہویں 4 لا دے، لے جا کے ڈال دیتی اندر۔ شرعی مسئلے بہت ہے میرے بھائی، بیان کرنے بیٹھے تو پورے مسئلے ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ رکھو یہ مسئلے بہت ہے، شریعت کے مسئلے۔ جب شریعت میں 4 ہے، رسول اللہ 4 کرے، حضرت ابوبکر 1 سے زائد کرے، حضرت عمر 1 سے زائد کرے، حضرت علی 1 سے زائد کرے، حضرت عثمان 1 سے زائد کرے، حضرت پورے جتنے حضرت آئے سب 1 سے زائد کرے۔ اتنا ہی شوق ہے سنت پہ عمل کرنا، شریعت پہ عمل کرنے کا، تو کر اپنی بیٹی کو 4 بیٹی دیا، 4 نکاح کرانا اپنے بچوں کے۔ نہیں مولانا خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ شریعت نکو میرے بڑے بھائی، شریعت خدا کی قسم ہماری جان ہے، مگر تم ہمارے غم میں شریعت کو نکو گھسڑو پلیز۔ دیکھو ان کے باپ کا قتل ہوا، ان کو معلوم کیا تکلیف ہوتی۔ بے شک بے شک۔ نہیں 10 محرم کو شادی کرنا نہیں کرنا غلاموں سے نہیں پوچھنا، اولاد سے پوچھو۔ انہوں صحیح جواب دیتے آپ کو، نہیں بچی کا نکاح ہے، 8 دن پہلے باپ کا انتقال ہوگا، خالہ بول رہے کر دو شادی، پھپھو بول رہے کر دو شادی، ماں
मामी बोल रहे कर दो शादी, चाची बोल रहे कर दो शादी, तुम लोग कर ले रहे पीछे पड़े सो। जिसकी शादी हो रही उस बेटी से पूछो 8 दिन पहले बाप का इंतकाल हुआ, अपने जान से ज्यादा अजीज बाप का जनाजा उठाई सोए, उसको मालूम उसका गम क्या है। वाह 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 वाह, बहुत जिन पे बीती उनको पूछो मेरे भाई, इनको बीती नहीं, इनको हुआ नहीं, लोग गए नहीं एसी में बैठ के छन्नो। हमारे आंखों पे गुजरी है, हमसे पूछो हमारे आंखों पे गुजरी है। अरे मुसलमानों, तुम्हारे घरों में अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, एक जनाजा निकल जाए तो एक बेटे को संभालने के लिए वक्त लगता है। मेरे बाप का इंतकाल हुआ 2 साल हो गए, खुदा की कसम आज भी बाप याद आता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, दिल बदल जाता है, कैफियत बदल जाती है। अरे वो हुसैन जिसने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ तुमको मुसलमान बनाने, तुमको कलमा पढ़ाने, तुमको ईमान देने, तुमको दीन पर कायम रखने, अपने 6 बार के बेटे के जनाजे को अपने हाथों में लिया तो सोचो क्या वक्त होगा। बेटी सकीना पैरों पे गिरी थी, सोचो हुसैन पर क्या बीत रही थी। बेटा अली अकबर तीरों के साथ छल्ली छल्ली होकर जमीन पर पड़ा हुआ है, सोचो हुसैन पर क्या बीती होगी। भाई अब्बास अलंबरदार फुरात के पास बाजू कटे, हलक कटा, गर्दन अलग हो गई। अब्बास अलंबरदार पर जब जाफी जाने का वक्त आया, जब रूह निकली, भाई हुसैन को पुकारा, हुसैन पर क्या बीती होगी। उतना बड़ा गम अपने लिए नहीं था, अपने खानदान के लिए नहीं, नागपुर वालों हमको कलमा पढ़ाने के लिए था, हमको मुसलमान बनाने के लिए था। अरे हुसैन अगर अपने बाप दादा के लिए मरता, खुदा की कसम में गम नहीं मनाता। हुसैन ने अपने बाप दादा, अपने बच्चों के लिए शहादत नहीं की, हुसैन ने मेरे लिए, हुसैन ने आपके लिए, हुसैन ने उनके लिए, हुसैन ने सब मुसलमानों के लिए जान कुर्बान की। हुसैन हमारे लिए है मेरे भाई, इसीलिए हुजूर ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन की तरफ पलटने से पहले देख, उसके पीछे उसका नाना खड़ा हुआ है। सारी मेहनतें खारत हो जाएगी अगर इस मसले में मसले टेढ़े हो जाएंगे। ये इश्क के मसले हैं, यहां मत छेड़ो मेरे भाई। मैं पूछता हूं वैसे खरानी को, जब सरकार वैसे खरानी को इत्तला मिली कि नबी का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, तो हजरत उवैस खरानी ने पत्थर उठाया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद 32 दांत तोड़ के फेंक दिए। ये कौन सी शरीयत में लिखा हुआ है ऐसा करना? जवाब दे दो मेरे भाई, ये कौन सी शरीयत में लिखा हुआ है? नबी के दरबार में सहाबी आए, अंगूठी पहने हुए थे। हुजूर ने नाराजगी के साथ देखी कि सोना पहन कर आए, जबकि मर्दों के लिए हराम है। साहबी को मालूम नहीं था, पहली बार खबर हुई। अंगूठी उठा रहे, मस्जिद के सहन में फेंक दिए। कहा इस छोटी सी चीज ने मेरे आका को मुझसे दूर कर दिया, लानत है इस अंगूठी पर, फेंक दिए। मजलिस खत्म हो गई, जाने लगे। किसी साहबी ने कहा ले लो, तुम तो मत पहनो, मगर घर में बीवी बच्चियों को पिला सकते, औरतों के लिए जायज है। कहा कसम खुदा की उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे नबी ने उसकी वजह से मुझसे चेहरा फेर। कौन सी शरीयत में लिखा था सोने की अंगूठी फेंक देना? मुझे बताओ शरी मसला। शरीयत की बात करते हो। इश्क और शरीयत का मुकाबला नहीं हो सकता दोस्तों। खुदा की कसम शरीयत पर भी इश्क गालिब है, क्योंकि नमाज शरीयत में आपको इजाजत है। नमाज में आप खड़े हुए, इमाम साहब खियात पढ़ रहे हैं, पूरा नागपुर के पूरे गलियां फिर लो, पूरे गिराका
ارے انہیں اتنے باقی ہے، انہیں 30 روپے دینا ہے، انہیں 35 روپے دیتا ہوں بولا تھا، نہیں دیا، انہیں 36 روپے بے وقوف۔ شریعت میں ایسا پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی امام کے پیچھے، مگر عشق غالب ہے شریعت پر۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے دربار میں کھڑے ہو کے اوروں کو سوچتا ہے؟ میرے بندے میرا خیال کر، میرے دربار کا تصور کر، یوں سوچ کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، غالب ہے۔ ایک صحابی حضور کے دربار میں آئے، ہاتھ کو مہندی لگی ہوئی تھی، مہندی لگی ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، صحابی پریشان ہوئے، پوچھے یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، حضور ہوا کیا؟ کہا تم نے کیا لگایا؟ ان کی بیوی۔ بولے یا رسول اللہ یہ مہندی ہے، میری اہلیہ نے رات میں میرے سوتے وقت لگا دیا۔ حضور نے کہا مردوں کے لیے زینت میری شریعت میں ناجائز ہے۔ کہا صحابیوں ان کو اٹھاؤ اور مدینے کے باہر چھوڑ دو۔ دو صحابی اٹھے، ان کو پکڑے، مدینے کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور بھیج رہے ہیں تاکہ ان کا یہ غلط کام کا اثر دوسروں پہ نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، صحابی جا تو رہے ہو مگر سنو کب آؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جانے کو کہا، جا تو رہا ہوں، آؤں کب؟ آپ فرما دیں جب تک وہ رنگ نہیں نکل جاتا مہندی کا واپس مدینے میں نہیں آنا۔ جی سرکار۔ دو صحابی لے کے مدینے کے باہر چھوڑ دیے۔ ابھی وہ صحابی دونوں آ کے مجلس میں بیٹھے نا، ان کے پیچھے انہوں بھی آ گئے۔ شریعت سمجھا رہا ہوں آپ کو، عشق بھی سمجھو اس کے پیچھے۔ یہ چھوڑ کے آنا شریعت تھا، صحابی کا آنا عشق تھا۔ حضور پوچھے آ گئے؟ میں نے تم سے کہا نا جب تک وہ رنگ نہیں جاتا نہیں آنا۔ کہا یا رسول اللہ قسم رب ذوالجلال کی میرے آقا وہ رنگ چلا گیا۔ یا رسول اللہ رنگ گیا آ گیا۔ بولے صحابی کیسے رنگ گیا بتاؤ؟ صحابی نے ایسے ہاتھ اٹھایا، دیکھنے والے صحابہ کی آنکھ نے دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت دیکھتے ہیں کہ صحابی کی انگلی سے خون بہہ کر یہ ہاتھ خون خون ہو گیا۔ نبی نے پوچھا صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جب تک رنگ رہے گا نہیں آنا، تو یا رسول اللہ میں نے پتھر لیا، انگلی کو پتھر پہ رکھا، مار 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 کے سارا چمڑا اکھاڑ کے پھینک دیا۔ حضور نے پوچھا صحابی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، انگلی کٹانا تو گوارا کر سکتا ہوں مگر آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، سنو نوجوانوں، رمضان ختم ہو رہا ہے۔ رمضان کی محبت میں تڑپ کے رونا کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا انہیں اس کے لیے روتا ہی روتا میرے بھائی۔ رمضان کی محبت میں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ اجی تم کو رمضان جا رہا تو اتنا غم ہوا، ہمارا حسین گیا تو ہمیں کتنا غم ہوا ہوں گا میرے بھائی۔ کیا بات ہے، واہ۔ یہ 10 محرم آتا ہے نا، قسم رب ذوالجلال کی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم دوستو، ہم پورا سال بھر تقریر کر سکتے ہیں مگر 10 محرم کو ہم بھی تقریر نہیں کر سکتے میرے بھائی، کیونکہ 10 محرم کوئی معمولی دن نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے 10 محرم کی خمیر میں، ہمارا ایمان ملا ہوا ہے، یا ہماری خمیر میں 10 محرم ملا ہوا ہے میرے بھائی۔ معمولی بات نہیں ہے 10 محرم۔ مدینے سے آ گئے، دیوارہ پکڑ پکڑ کے رو رہی۔ کون بولے شریعت میں دیوارہ پکڑ پکڑ کے مدینے سے آ کے رونا؟ کائی کو رو رہی جی حضرت؟ مدینہ یاد آ رہا،
مدینہ یاد آ رہا ہے. شریعت میں نہیں ہے نا جی حضرت ایسا جانا خاموش زیارت کر لینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آ جانا خاموش رہنا, اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے نا. مدینہ یاد آ رہا ہے. مدینہ یاد آیا تو رونا جائز ہے, حسین یاد آئے تو شادی کرنا کیسا جائز ہوتا جی مل صاحب؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت کو محبت ہے جی مل صاحب. یہ شریعت کے مسئلے نہیں ہے میرے بھائی, عقیدت کے مسئلے ہیں. یہ ہم جو دودھ پلا رہے ہیں, یہ چونگے کھلا رہے ہیں, یہ بریانیاں پکا رہے ہیں, یہ پکا پکا کے کھلا رہے ہیں. ہمارے بچے کے ولیمے ہوئے تو اتنے پیسے خرچہ نہیں کرتے. بچے کی سالگرہ آئی تو وہ رات 3 مہینے پہلے سے یاد دلا ابو برتھڈے آ رہی, برتھڈے آ رہی, برتھڈے آ رہی, برتھڈے آ رہی. بچے کے برتھڈے کے کیک کو اس کے دل کے اوپر چھریاں چلا دیتے ہم لوگ. تو بیٹھنے کہے گا برتھڈے کا. اپنی اولاد کی برتھڈے آئی تو ہم 200 روپے کا کیک منگا کے نہیں کاٹتے میرے بھائی, مگر حسین کی بات آئی تو ہزاروں لاکھوں روپے کا شربت پلا رہے ہیں میرے بھائی. کہاں سے نکلتا جی یہ پیسہ کنجوس مارواڑیوں کن سے؟ یہ نکل رہا تو خدا کی قسم یہ حسین کی محبت ہے میرے بھائی, یہ عقیدت ہے میرے بھائی. اللہ کے واسطے عقیدت کو مت للکارو. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, مسئلے پوچھنا الگ ہے, مسئلوں کو بیان کرنا الگ ہے, حقیقت الگ ہے, عشق الگ چیز ہے میرے بھائی. انکار نہیں ہے, عقیدت اپنی جگہ مسلم ہے. الغرض اب آخری بات فائنلائز, اہل بیت کی بغاوت کیا ہے سن لو, بات ختم. اب میں کسی مفتی کی بات, علامہ کی بات, مولانا کی بات نہ کرا ہوں نہ کر رہا ہوں. سنو دوستو, غور سے سنو میرے بھائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میں راستے سے آ رہا تھا, چند بدبخت منافق علی اور اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں. کیا ہو گیا, ٹائم ہوگا کیا؟ اچھا فون پہ ہے, چلتے رہنا چاہیے, چلتے رہنا چاہیے. مومن ہے ہمیشہ بیزی رہتے, نماز کے وقت بھی مصروفیت, جلسے میں بھی مصروفیت, چلنے دی, نو پرابلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ لوگ آپ کی اہل بیت اور علی کے خلاف بول رہے ہیں, علی کے خلاف بولتے ہیں, اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں. نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ جملہ سنا, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے. حضور کے چہرے اقدس سے جلال ظاہر ہونے لگا, چہرہ لال لال ہوگا حضور کا. اس جلالی چہرے کے ساتھ حضور صحابہ سے خطاب کرتے ہیں, یہ کسی مولوی کی بات نہیں. آمینہ کے لال کا کلام سنا رہا ہوں دوستو, سنو. نبی پاک علیہ السلام نے جلال کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا, لوگوں سنو, جو کوئی میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہے, جو کوئی میرے علی, فاطمہ, حسن و حسین کے خلاف بولتا ہے, سن لے, وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. کتنے میں سے؟ ذرا زور سے بولے. وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. بولے پہلا, صحابہ ہاتھ جوڑ کر جلالی خطاب سن رہے ہیں, کہا میرے اہل بیت اور میری علی کے خلاف, میرے فاطمہ, میرے حسین, میرے حسن کے خلاف بولنے والا منافق ہوگا. کون ہوگا؟ منافق. کہا اگر وہ منافق نہیں ہوگا, سنو مسلمانوں, نبی کہتے ہیں, نبی میری اہل بیت کے خلاف بولنے والا اگر منافق نہیں ہوگا تو ولد الزنا ہوگا, اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہوگا. نبی کہہ رہے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے اگر وہ منافق بھی نہیں ہوگا, ولد الزنا بھی نہیں ہوگا, تو سنو, میرے اہل بیت کے خلاف بولنے والا اگر یہ دونوں میں سے نہیں ہوگا تو تیسرا ہوگا. کیا؟ اس کی ماں نے حالت ناپاکی میں صحبت کی ہوگی, حیض و نفاس کے ناپاک خون سے پیدا ہوا ہوگا,
ناپاک خون سے بنا، اسی لیے تو میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوں۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میرے بھائیوں، کائنات میں سب کے ساتھ پنگا ہو سکتا ہے، لفڑا سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم اہل بیت کے ساتھ لفڑا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے غداری، ہم غلام ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے غلام ہیں، مر جائیں گے مگر کبھی اہل بیت کے ساتھ غداری، کبھی اہل بیت کی نسلوں کے ساتھ غداری، کبھی آل نبی اولاد علی کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، وفادار بن کر، عاشق بن کر، دیوانے بن کر، غلام بن کر رہیں گے۔ جیسے صحابہ نے سکھایا ویسی محبت کریں گے، جیسے نبی نے بتایا ویسی محبت کریں گے، جیسے رب نے ان کو عزت دیا اس عزت کو مان کر زندگی گزاریں گے۔ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اہل بیت کے عاشق بنو، اہل بیت کے دیوانے بنو، اہل بیت کو چاہو، اہل بیت سے پیار کرو، کیونکہ جب مرو گے تمہارا مولوی تمہاری خبر میں نہیں آئے گا، کوئی ملا کوئی مولانا تمہاری شفاعت نہیں کرائے گا۔ جب مرو گے تو شفاعت کرانے کا حق تو اللہ نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھر والوں کو عطا کیا ہے۔ یہی تمہاری جنت ہے۔ جنت میں کوئی آئے یا نہ آئے مگر تم کو جنت میں حسین کے ساتھ، مولا حسن کے ساتھ، اور ہماری عورتوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے ساتھ غداری کر کے، بے وفائی کر کے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔